قطر 30 لاکھ سے بھی کم نفوس پر مشتمل ایک ریتلی زمین پر واقع چھوٹا سا ملک ہے جس کا زیادہ تر رقبہ خشک صحرا اور طویل حیران کن ساحلی پٹی کا امتزاج ہے۔ اس کے پرشکوہ دارالحکومت دوحہ کو عمدہ بلند و بالا عمارتیں اور انسانی ساختہ جزیرے ایک خاص حیثیت بخشتے ہیں۔ دنیا کی کامیاب ترین ایئر لائنوں میں شمار ہونے والی قطر ایئر ویز کا تعلق اسی ملک سے ہے۔ پھر دنیا میں وسیع صحافتی نیٹ ورکس کا حامل الجزیرہ میڈیا گروپ بھی یہیں واقع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں سب سے زیادہ فی کس آمدن کا اعزاز بھی اسی ملک کے پاس ہے، اور کچھ ماہ میں یہ ملک کھیلوں کی دنیا کے سب سے بڑے میلوں میں سے ایک فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کرنے جا رہا ہے۔ کھیلوں کی دنیا میں قطر کبھی بھی بڑا نام نہیں رہا۔ اس ملک کی قومی فٹ بال ٹیم نے 1992 اور 2004 میں گلف کپ جیتا تھا، مگر اس کے بعد کوئی فتح سامنے نہیں آئی۔ معاملات 2006 میں بدلنا شروع ہوئے جب قطر نے ایشین گیمز کی کامیاب میزبانی کی اور پھر کھیل کے شعبے میں خود کو بے مثال بناتا چلا گیا۔ قومی ایئر لائن نے یورپ کی مایہ ناز ٹیموں FC بارسلونا اور AS روما کو اسپانسر کیا۔ اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کون سا ایک موقع تھا جس نے قطر میں کھیلوں کے شعبے کو ایک نئی جدت بخشی اور اسے عالمی سطح پر صف اول میں لا کھڑا کیا، تو وہ موقع 2010 میں 2022 کے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کا ملنا قرار دیا جا سکتا ہے۔ قطر فٹ بال ٹورنامنٹ کی میزبانی کرنے والا اب تک کا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ یاد رہے کہ قطر فٹ بال کا عالمی میلہ سجانے والا عرب دنیا کا سب سے پہلا اور ایشیا کا دوسرا ملک بھی بن گیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ٹورنامنٹ کی سطح پر کبھی فٹ بال نہ کھیلنے کے باوجود قطر کی ٹیم ٹورنامنٹ کے لیے براہ راست کوالیفائی کر چکی ہے، اور یقیناً 2019 میں قطر تاریخ میں پہلی بار ایشین کپ جیت کر 2022 کے ورلڈ کپ تک اپنی براہ راست رسائی کو درست ثابت کرنے میں کامیاب ہوا۔ بعد ازاں قطر کو 2019 اور 2020 کے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کے حقوق مل گئے۔ ان ٹورنامنٹس میں گہری دلچسپی لی گئی کیونکہ ان کے ذریعے ہی قطر میں میگا ایونٹس کے لیے جاری تیاریوں کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ قطر نے صرف فٹ بال میں اتنے کم وقت میں عروج حاصل نہیں کیا، بلکہ 2019 میں قطر نے IAAF ورلڈ ایتھلیٹ چیمپئن شپ کی میزبانی بھی کی۔ یہ وہی ایونٹ ہے جس میں ارشد ندیم کی عالمی سٹیج پر شاندار آمد ہوئی تھی۔ ٹوکیو اولمپکس 2020 میں قطر کے فارس البیخ نے 96 کلو گرام کی کیٹیگری میں قطر کو تاریخ کا پہلا اولمپکس طلائی تمغہ جتوایا۔ اب جب فیفا ورلڈ کپ میں تھوڑا ہی عرصہ رہ گیا تھا، تب قطر نے پہلی بار فارمولا 1 ریس کی میزبانی کی ذمہ داریاں بھی نبھائیں۔ اگرچہ کھیلوں کے شعبے میں قطر کی تمام کامیابیوں کو براہ راست ورلڈ کپ سے نہیں جوڑا جا سکتا، البتہ اس یکایک عروج کو محض اتفاق کہنا بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ 2022 تک کا قطر کا کٹھن سفر۔ قطری وفد کو جس پہلی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا وہ یہ الزام تھا کہ انہیں ایک غیر منصفانہ ووٹنگ کے تحت ورلڈ کپ میزبانی کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ قطر پر یہ الزام عائد کیا گیا کہ اس نے دیگر ملکوں سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے بھاری رشوتیں دی تھیں۔ بظاہر فیفا کے ایک سینئر نائب صدر بھی قطر کو ٹورنامنٹ کی میزبانی دینے کے عوض ذاتی طور پر مالی فوائد حاصل کرتے ہوئے دکھائی دیے ہیں۔ قطری وفد نے تمام الزامات کو رد کیا ہے اور فیفا نے معاملے کی تفتیش کے بعد قطر کے موقف کو درست قرار دے دیا۔ کھیلوں کے عظیم الشان میلوں میں سے ایک تصور کیے جانے والے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کے حقوق ملنے کے بعد قطر نے بھاری وسائل خرچ کرنے کا منصوبہ بنایا اور یہ اعلان کیا کہ ٹورنامنٹ کے دوران 12 اسٹیڈیمز کو استعمال کیا جائے گا۔ 12 میں سے 9 میدانوں کو تعمیر جبکہ 3 میدانوں کو بہتر کیا جانا تھا، مگر چند سال بعد انہوں نے اپنی خواہشات کا ایک بار پھر جائزہ لیا اور میدانوں کی تعداد کو 8 تک محدود کر دیا۔ لیکن یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ 8 میدان فن پاروں سے کم نہیں ہیں۔ اس میں عرب ثقافت کو بے مثال فن تعمیرات میں سمویا گیا ہے۔ بلا شبہ یہ اسٹیڈیم ماسٹر کلاس انجینئرنگ کا نمونہ ہے۔ تمام میدانوں کو عربی صحرا کی تپش کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک خاص کولنگ میکانزم سے آراستہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ایسا اسٹیڈیم بھی تیار کیا گیا ہے جس کے پورے ڈھانچے کو حصوں میں تقسیم اور جوڑا جا سکتا ہے، لہٰذا اسٹیڈیم کے حصوں اور دیگر میدانوں کے بہت سے حصوں کو ترقی پذیر ممالک کو عطیہ کیا جائے گا تاکہ ان کے ہاں کھیلوں کا انفراسٹرکچر کچھ بہتر ہو سکے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پس پردہ ہونے والا کام انتہائی قابل تعریف ہے، مگر ان شاہانہ تیاریوں کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ بلا شبہ حکومت نے اس منصوبے کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے بہت سارا پیسہ بہایا ہے، مگر اس پر ایک اور بھی لاگت آئی ہے۔
گارجین میں ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق ان شاندار منصوبوں پر کام کرنے والے اکثر مزدور دراصل وہ غیر قانونی تارکین وطن ہیں جو وہاں ناقص حالات میں قیام پذیر تھے۔ ایک قانونی ادارے کی جانب سے کرائے گئے سروے میں سرکاری حکام کے مزدوروں سے سلوک کے بارے میں تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا، جس کے بعد متعدد انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ گارجین میں شائع ہونے والی ایک اور رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ چند مزدوروں کو کئی ماہ سے تنخواہوں کی ادائیگی نہیں ہوئی تھی۔ ان حالات میں قطری حکومت قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی اور خطا کار ٹھیکیداروں کے نہ صرف ٹینڈرز کو منسوخ کر دیا گیا بلکہ انہیں سزا کی دھمکی بھی دی گئی، اور 2015 میں تنخواہوں کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے حکومت کی زیر نگرانی کام کرنے والا الیکٹرانک نظام متعارف کروایا گیا۔ اگلا تنازع اس وقت پیدا ہوا جب بات ورلڈ کپ کے روایتی مہینوں میں پلینگ کنڈیشنز پر آئی۔ جون اور جولائی کے دوران قطر میں درجہ حرارت 50 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔ اسٹیڈیمز میں کولنگ میکانزم کی تنصیب کے باوجود اتنی گرمی میں کھیلنا ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ تفصیلی مباحثوں کے بعد فیفا نے نومبر اور دسمبر میں ٹورنامنٹ کروانے کا فیصلہ کیا، اور یوں یہ پہلا ایسا فیفا ورلڈ کپ ہوگا جو تمام یورپی لیگوں کے شیڈیول کو متاثر کرے گا۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موسم سرما میں کھیلا جانے والا یہ پہلا فیفا ورلڈ کپ ہوگا۔ اس بات کا اندازہ آپ ٹورنامنٹ کی باضابطہ علامت دیکھ کر لگا سکتے ہیں، جس میں شال واضح طور پر نظر آ جاتی ہے۔ ٹورنامنٹ کے کوالیفائنگ مرحلے میں روایتی طریقہ کار اپنایا گیا۔ بطور میزبان قطر ٹورنامنٹ کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے اور پہلی بار یہ ٹیم فائنلز کھیلتی ہوئی نظر آئے گی۔ یورپی کوالیفائرز کی بات کی جائے تو ان میں دفاعی چیمپئن فرانس کامیاب ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ 2014 کا فاتح جرمنی، 2010 کا فاتح اسپین اور 2018 میں فائنل کھیلنے والا کروشیا اپنے اپنے گروپ میں ٹاپ پر ہونے کے ناطے اپنی ٹکٹیں بک کروا چکے ہیں۔ بیلجیم کی عصر حاضر کی بہترین ٹیم کے پاس اپنے وطن ٹرافی لانے کا شاید یہ آخری موقع ہے۔ جن دیگر یورپی ملکوں نے ٹورنامنٹ کے لیے کوالیفائی کیا ہے ان میں ڈنمارک، انگلینڈ، نیدرلینڈ، سوئٹزرلینڈ اور سربیا شامل ہیں۔ اگر جنوبی امریکا کی بات کی جائے تو وہاں سے برازیل نے ہر بار کی طرح اس بار بھی فیفا ورلڈ کپ تک رسائی کی اپنی روایت کو برقرار رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ریکارڈ 7ویں بار بیلن ڈیور وکٹری ایوارڈ جیتنے والے میسی کی زیر قیادت ارجنٹینا کی ٹیم بھی قطر پہنچے گی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔